بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان جو چیپٹر ہے پاکستان کی نظریاتی احساس، آپ کا پہلا چیپٹر ہے، اس کا سوال نمبر 5 جو ہے وہ پڑھیں گے کہ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ ہم پچھلے 4 لیکچروں میں نظریہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نظریہ پاکستان ہے کیا۔ آج ایک دفعہ پھر اسی بات کو ہم دوبارہ سے دہراتے ہیں تاکہ ہم نظریہ پاکستان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس چیپٹر کا بنیادی مقصد ہی شاید یہی ہے کہ آپ کو نظریہ پاکستان سمجھایا جائے۔ اس کی بہت بنیادی وجہ ہے کہ نظریہ پاکستان سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اسی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا، اسی بنیاد پہ نظریے کی بنیاد پر پاکستان قائم ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر قیامت تک پاکستان قائم رہے گا۔ اس لیے ایک دفعہ پھر نظریہ پاکستان کی سادہ سی ڈیفینیشن کہ اسلامی نظریہ حیات ہے، جو اسلام کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، یہ کام سے رکنا ہے، ان کام کو سر انجام دینا ہے، یہ کسی شخص کے فرائض ہیں، یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں۔ ان کاموں کا بالکل ہی نزدیک نہیں جانا، بالکل نہیں کرنا، اور ان کاموں کرنا اسلام نے وضاحت کر دی 14.5 سال پہلے ہی بچوں وضاحت ہو گئی ہے کہ یہ کام ایک مسلمان کو کرنے چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور نظریہ پاکستان بھی یہی ہے کہ جو بھی اس ملک کا شہری ہوگا، وہ جن سے اسلام نے چیزوں کو روکا ہے کہ یہ نہیں کرنے، وہ اس نے نہیں کرنے، اور جو کرنے ہیں وہی کرنے ہیں جو اسلام کے ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بات سادہ سی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام کا نظریہ حیات ہے، یعنی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، وہی نظریہ پاکستان ہے، اور یہی نظریہ اسلام ہی دراصل نظریہ پاکستان ہے۔ امید ہے جی کہ آپ کو یہ بات سادہ سی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ نظریہ پاکستان ہے کیا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں جی کہ پاکستان برصغیر جو ہے، اس پہ یہ بات تو ہوتی رہتی ہے جی کہ محمود غزنوی سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک تقریباً 1000 بنتا ہے، 1000 سال بنتا ہے۔ ان 1000 سالوں میں اس برصغیر پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ ان دور میں آخر یہ ضرورت کیا پیش آئی نظریہ پاکستان کی، جب کہ اسلام یہاں پہ مسلمان حکمران رہے، تو پھر نظریہ پاکستان کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کے لیے چند پوائنٹ آپ آج بتائیں گے کہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا اور اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سب سے پہلے بات ہم کر لیتے ہیں اسلامی اقدار کی۔ اس کو ہم انگلش میں اسلامک ویلیوز بھی کہتے ہیں۔ ہر مذہب کی کچھ اقدار ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جس سے وہ ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو پاکستان نظریہ اسلام جو ہے، یعنی دین اسلام کی بھی کچھ ویلیوز ہیں جس کے آگے پیچھے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات طے ہے جی کہ جب یہاں پہ برصغیر میں مسلمان آئے، ہاں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند صحابہ کرام یہاں موجود ہے جس کا تاریخی حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ باقاعدہ لوگ یہاں پہ آئے۔ ہم اسی 1000 سال کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں، محمد بن قاسم سے کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی وہ 712 میں عیسوی میں یہاں پہ سندھ پہ انہوں نے حملہ کیا اور ملتان تک فتح کیا۔ تو اس دور میں تو ہمیں شواہد ملتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تاریخی حوالے سے ہمیں کم و بیش اتنی بات نہیں ملتی کہ جیسا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ ہم برصغیر میں کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد ہی اسلام پھیلا۔ بچوں یہ بات ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اپنی کچھ ویلیوز بھی ساتھ ہی لے کے جاتا ہے، اور وہاں پہ ان ویلیوز کو کوشش کرتا ہے کہ امپلیمنٹ بھی کرے، ان کا نفاذ بھی کرے۔ اس کی سادہ سی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے کسی یورپی ملک میں جاتے ہیں، گوگے ہمارا رہنا سہنا طریقہ کار ان کا نہیں ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ہمارے وہی پاکستانی، ہمارے ریلیٹیو، ہمارے رشتہ دار ان کے اقدار کے مطابق رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے جی کہ انسان اس کا اثر لیتا ہے، اور کچھ ویلیوز یہاں سے پاکستانی لے کے جاتے ہیں، وہ یورپین ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو انہیں اچھی لگتی ہیں۔ تو یہی بات ہے جی کہ اسلامی اقدار جو ہیں ان کو یہاں پہ نافذ کیا گیا اسلامی اقدار کے مطابق۔ وہ اسلامی اقدار کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں جی کہ انصاف ہوگا، یہاں پہ مساوات ہوگی، آزادی ہوگی، رواداری ہوگی۔ اسی لیے قائد اعظم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جب مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے برصغیر میں، تو پھر یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں جناب کہ
ایک الگ وطن چاہیے، تو قائد اعظم نے یہی بات فرمائی کہ ہمیں فی الحال تو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بھائی چارے کا دین ہے، اخوت کا دین ہے ہمارا، اور ہم اپنی منارٹیز کو بھی، اقلیتوں کو بھی یا غیر مسلموں کو بھی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بڑا عرصہ رہتے رہے ہیں اور رہتے رہیں گے، لیکن ہمیں اب فیوچر میں، مستقبل میں اپنے بنیادی حقوق کے خلاف یہاں پہ خدشہ ہے جی کہ یہ ختم نہ ہو جائیں۔ اور قائد اعظم کی یہ بات بچوں سچ ثابت ہوئی کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں، انہیں تیسرے درجے کا شہری قرار دیا جاتا ہے، ان سے نفرت کی جاتی ہے، ہر غلط کام کا مورد الزام کن کو ٹھہرایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اور ایون کہ کرونا وبائی مرض ہے، ایک انٹرنیشنلی ایک ڈیزیز ہے، ایک وبا ہے، وہ ہر ملک میں پھیلی ہے۔ تو ہندوستان کی آپ صورتحال دیکھیں اور آپ کو پتہ بھی کچھ ہوگا کہ انہوں نے اس کا الزام بھی مسلمانوں پہ لگا دیا کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام ہوگا جس کا ہندوستان کو تھوڑا بہت نقصان ہوگا، وہ اس کے جو مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے مسلمان۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے یہی فرمایا تھا کہ ہم اپنی اقدار کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اسلامک ویلیوز ہیں، یعنی مذہبی آزادی ہر کسی کو حاصل ہوگی، انصاف ہر کسی کو ملے گا، دوسرے کو برداشت کیا جائے گا۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں، اس لیے ایک کیوں قائد اعظم نے یہ نہیں کہا تھا جی کہ یہ پاکستان جو ہم بنا رہے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ریاست بنائیں گے یا ایک مذہبی ریاست، اسلامی ریاست ہوگی، مذہبی ریاست نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اس بات کا یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ اسلامی اقدار کو ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ ہم ایسا وطن چاہتے ہیں جہاں ہم اپنی ویلیوز کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بچوں، اسلامی اقدار کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں برصغیر میں مسلمانوں کے معاشرتی حالات۔ برصغیر میں جب مسلمان آئے تو موسٹلی جو ہیں ہمارے جو برصغیر میں، پہلے تو عرب آئے یہاں پہ 712 میں برصغیر میں محمد بن قاسم کے ساتھ، وہ بہت سارے جو عرب تھے وہ واپس بھی نہیں گئے، وہ سندھ کے مختلف علاقوں میں اور مختلف ہندوستان میں پھیل گئے۔ اس کے بعد جب غزنی آئے، شروع سے ہم غزنی سے بات کرتے ہیں، تو وہ لازمی بات افغانستان سے آئے، تو وہ اپنی اقدار بھی ساتھ لے کے آئے۔ تو ان کے معاشرتی رہن سہن کا، معاشرتی حالات کہتے ہیں رہنے سہنے کے طریقے کو، کہ مکان کیسے بنائیں گے، کھانا کیسے کھایا جائے گا، کیسے پکائے جائیں گے، یہ چیزیں ساری آئیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آج کی بہت ساری ڈشز ہیں یہ مغلوں نے انٹروڈیوس کروائیں، جس میں بریانی بھی ہے، دال چاول بھی ہے، اور بہت ساری ڈشز ہیں جو ان لوگوں نے یہاں پہ ہندوستان میں پہلے نہیں ہوتی تھی، یہ انٹروڈیوس کروائیں۔ تو اسے ہم معاشرتی حالات کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جب مختلف ہمارا جو وطن ہے یعنی برصغیر کو جو تھا، اس میں مسلمانوں نے معاشرتی حالات پہ اثر کیا۔ مسلمانوں نے اپنا لباس یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا، اپنے تہوار منانے کے طریقے یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی حالات اسلام کے عین مطابق تھے۔ انہوں نے یہاں پہ آ کے اسلام کے مطابق زندگی گزاری، ہندوؤں کے مطابق نہیں گزاری، ہندوؤں کا اثر نہیں لیا، جو اسلامی تعلیمات تھی اسی کے مطابق لیا، جس کی وجہ سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ برصغیر مسلمانوں کے ثقافتی حالات۔ ثقافت بھی اسی کو کہتے ہیں، رہن سہن کے طریقوں کو کہتے ہیں، کھانے پینے تہوار منانے کے طریقوں کو کہتے ہیں، لباس کو کہتے ہیں، زبان کو کہتے ہیں۔ یہ بات ہے بچوں کہ پاکستان برصغیر میں جتنے بھی مسلمان تھے اس وقت راؤنڈ اباؤٹ 4 کروڑ یا 4.5 کروڑ یا 5 کروڑ کہا جاتا ہے، تو اس سب کی زبان ایک جیسی نہیں تھی، سب کا لباس ایک جیسا، کوئی یو پی کا رہنے والا ہے، کوئی بمبئی کا رہنے والا ہے، کوئی کراچی کا، کوئی لاہور کا رہنے والا تھا، کوئی ملتان کا رہنے والا تھا، کوئی بنگلہ دیش میں اس وقت بنگال تھا وہاں کا رہنے والا تھا۔ تو سب کی ثقافت پھر کیسے ملتی؟ نہیں ملتی تھی۔ تو ان سب کو جس چیز نے ایک لڑی میں پرویا اور ایک چیز پہ جن وہ اکٹھے ہوئے، وہ تھی اسلامی اقدار، اسلام کے معاشرتی حالات، اسلام کی ثقافت۔ یعنی عید ہے، عید ایک ہی طریقے سے سارے مسلمان منائیں گے، لازمی بات عید نماز پڑھیں گے، قربانی ہے تو قربانی کریں گے، باقی معاملات بھی جو ہم جتنے بھی ہمارے مذہبی تہوار ہیں، عید میلاد النبی جو مناتے ہیں وہ ایک ہی طریقے سے منائیں گے، عاشوراء محرم ہم مناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہوئیں؟ اس پوائنٹ پہ بے شک ان کی زبان اور تھی، ان کا لباس اور تھا، ان کے علاقہ اور تھا، ان کے رہن سہن کا طریقہ اور تھا، لیکن یہی وہ ویلیوز ہیں جس کے مطابق جو اسلامی کلچر ہے وہ ایک جیسا ہے۔
جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ایک ہی کلچر پہ ہوگا اور ایک ہی بات کرے گا۔ بچوں یہی بات ہے جی کہ بر صغیر میں ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک ہی ملت کہا جاتا تھا کہ ایک ملت کی اساس ہے۔ وہ مشہور شعر ہیں اقبال کے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ مغرب پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، مغرب پہ ڈیپینڈ نہ کریں، کیونکہ جو قوم رسول ہاشمی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے یا ان کی جو امت ہے وہ ایک ہی ہے۔ ایک دوسرا شعر بھی ہے ان کی جمعیت کا ہے، ملک و نسب پر انحصار، کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے خاندانوں پہ فخر کرتے ہیں، ملکوں پہ فخر کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ایسے نہیں ہیں۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اور مسلمانوں کی طاقت صرف ایک ہی ہے، مذہب یعنی مذہب اسلام۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ مسلمان بر صغیر کے مسلمانوں کے جو ثقافتی حالات تھے وہ عین اسلام کے مطابق تھے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق تھے۔ اسی ویلیوز کو کہ مسلمانوں کو جب یہ اپنی ثقافت خطرے میں نظر آئی تو پھر نظریہ پاکستان نے جنم لیا، اور نظریہ پاکستان نے جب جنم لیا تو آج ہم الحمدللہ پاکستان میں خوش بھی ہیں، اور نہ صرف خوش ہیں بلکہ آزاد ہیں۔ اپنی مرضی سے ہم عیدیں مناتے ہیں، اپنی مرضی سے سارے تہوار مناتے ہیں، ہمیں مسجد جاتے ہیں، کوئی کہاں پہ جائے، کسی مسئلہ کو کوئی کسی کو نہیں روکتا۔ تو بچوں یہی بات ہے جی کہ مسلمانوں کے جو ثقافتی حالات کو جب یہ خطرہ پیش آیا، درپیش ہوا، تو مسلمانوں نے نظریہ پاکستان کے مطابق آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق، بچوں کوئی بھی اسلامی ریاست جس کی سب سے بڑی مثال ریاست مدینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد ڈالی تو اس میں سب سے پہلے یہی بات کی جی کہ اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اور قائد اعظم نے بھی یہ جب پاکستان بنا تو 11 اگست 1947 والی ان کی مشہور تقریر ہے اقلیتوں کے حوالے سے، ہر جگہ پہ اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، اور آپ کی بک میں بھی ہے یہ کہ دستور ساز اسمبلی جو ہماری قومی اسمبلی اس وقت تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہی بات کی تھی کہ ہم جو ہیں وہ، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ قائد اعظم نے یہ نہیں فرمایا تھا جی کہ ہم ایک مذہبی ریاست ہوں گے، بلکہ کہا تھا کہ ہم ایک فلاحی ریاست ہیں جس میں صرف مسلمانوں کو حقوق حاصل نہیں ہوں گے بلکہ اقلیتوں کو بھی پورے کے پورے حقوق حاصل ہوں گے۔ تو 11 اگست 1947 کو آپ نے ہماری مشہور تقریر میں فرمایا کہ آپ اپنی عبادت کے لیے کسی مخصوص عبادت کے گاہ میں، آپ کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے بالکل آزاد ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ آپ کسی بھی ریاست سے کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ مذہب میں آپ آزاد ہیں، یہ آپ کا انڈیویجول معاملہ ہے، اور تمام شہریوں کے حقوق مساوی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے حقوق زیادہ ہیں اور کوئی عیسائی رہتا ہے، ہندو رہتا ہے، کوئی سکھ رہتا ہے تو اس کے حقوق نہیں ہیں، تو انہیں بھی برابر کے حقوق حاصل ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان کا جو اس وقت آئین ہے 73 کا آئین، اس میں بھی غیر مسلموں کو مکمل حقوق حاصل ہیں۔ کیبنٹ میں یعنی کابینہ میں ان کی نمائندگی ہے، قومی اسمبلی میں ان کے ممبر ہوتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں ان کے ممبر ہیں، اور منسٹر بنانا لازمی ہے۔ ہماری کابینہ میں، کیبنٹ میں، فیڈرل کیبنٹ میں، وفاقی کابینہ میں ان کا ایک منسٹر ہونا لازمی ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو، اقلیتوں کو، جو منارٹیز ہیں انہیں حقوق حاصل ہیں۔ بچوں نظریہ پاکستان میں یہ بات ہے کہ یہاں پہ اقلیتوں کو مکمل آزادی ہوگی اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اور کوئی اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گا۔ بچوں ابھی آخری بات یہ کہ نظریہ پاکستان سے آپ کو آگاہی ہونی چاہیے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اس لیکچر کے شروع میں کہ اس کی ضرورت کیوں ہے۔ بچوں اس لیے ضرورت ہے جی کہ اگر ہم اپنی زندگیاں، اور یہ دنیا مانتی ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ ہر انسان کے معاشرتی حالات کا ہر طرح احاطہ کرتا ہے، ہر چیز کا حل اسلام کے پاس ہے، تو پھر کیوں نہ ہمارے پاس بنا بنایا نظام ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار لیں، تاکہ نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی بہتر ہو، ہم معاشی طور پر ایک بہترین قوم بنیں، ایک مضبوط قوم بنیں، بلکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ ایک مسلمان کے لیے تو دنیا کی شاید اتنی اہمیت نہیں رہتی جتنی ہمارے لیے آخرت کی اہمیت ہے۔ اس لیے نظریہ پاکستان کا علم آپ کو بچوں لازمی ہونا چاہیے۔ نظریہ پاکستان ہی نظریہ اسلام ہے، اور ہم اگر اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق کر لیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی سے گزرنا پڑے یا ہم پریشان ہوں۔ تو اس لیے بچوں ہمیں چاہیے جی کہ ہم اس پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان
یا کسی اور یا برادریوں میں بانٹ کے کوئی بات کریں، ہم نظریہ پاکستان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کی بہترین، دنیا کی مضبوط ترین، بلکہ میں یہ کہوں گا جی کہ ٹاپ 10 میں کم از کم پاکستان یہ آ سکتا ہے، اور آئے گا، یہ انشاءاللہ یہ آئے گا۔ یہ ملک میں اتنا پوٹینشل ہے، اتنی طاقت ہے جی، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قومیں آہستہ آہستہ ہی بنتی ہیں، لیکن اس کے لیے لازم ہے جی کہ ہمیں نظریہ پاکستان سے آگاہ ہونا چاہیے۔ نظریہ پاکستان کی جو ویلیوز تھی، جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، جس مقصد کے لیے، وہ مقصد کا پتہ ہو تو انشاءاللہ ہم اپنا کام بھی بہتر کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ملک ایک مضبوط ملک ہے اور مزید مضبوط ہوگا۔ نظریہ پاکستان کو سمجھنے کی بچوں کوشش کیجیے گا، اسے اچھے سے ریڈ کیجیے گا۔ بچوں پاک اسٹڈی کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ تاریخ ہوتی ہے، تاریخ کو تاریخ کے حساب سے پڑھا جاتا ہے، اپنی طرف سے یا ادھر ادھر سے باتیں نہیں کی جاتی۔ جو آپ کی بک میں لکھا ہے وہی صحیح ہے، ادھر ادھر سے باتیں لکھنے کی اپنی طرف سے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو یاد کریں، اسی کو بہتر کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔